اللہ کے بندوں کو آج ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے آگے. بہت سویر، بہت سیریس، بہت شدید، کہ جب وہ واقعہ جو مستقبل ہے، وہ مستقبل جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مستقبل جب ماضی بن جائے گا، وہ واقعہ جو ہونے جا رہا ہے، جس نے ہو کے رہنا ہے، جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، جب وہ ہو کے بعد پرانی ہو جائے گی، جب وہ ہو چکا ہوگا، مستقبل جب ماضی بن جائے گا، وہ قیامت، وہ دن، وہ جو آئے گا، وہ جب آ کے گزر جائے گا، وہ قیامت جب برپا جو ہونی ہے، جو ہوگی، وہ جب ہو جائے گی، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو فیوچر ہے جب میں اس کو پاسٹ بنا دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو زمین ہے نا پوری، یہ ہلا دی جائے گی، شدید ہلا دی جائے گی. آج زلزلہ آیا ترکی میں، کتنی تباہی مچی ہے. پاکستان میں زلزلہ آیا تھا 2008 میں، 5 میں، کتنی تباہی مچی تھی. وہ جو زلزلہ ہوگا، وہ پھر زلزلہ ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ پھر ایسا ہوگا کہ وہ کل من علیہا فان والا زلزلہ ہوگا، ختم سب کچھ. یہ پہاڑ جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ پہاڑوں جتنے مضبوط، پہاڑوں جتنے بلند، پہاڑوں کی طرح زمین میں سیدھے کھڑے ہوئے، پہاڑوں کی طرح اونچے، آسمان سے باتیں کرنے والے، یہ ان کو غبار بنا دیا جائے گا، ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، ختم ہو جائے گا سب کچھ. قیامت ایسی دردناک اور ایسی خوفناک، ایسا خوفناک ایک واقعہ ہے جو جب ہو جائے گا اتنا کانفیڈنس کے ساتھ، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فیوچر جب پاسٹ بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کے، تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ 3 گروہ بنا دیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 گروہ بنیں گے. سب سے پہلا گروہ کس کا بنے گا؟ سیدھے ہاتھ والوں کا. اصحاب المیمنہ تھی، اصحاب المیمنہ کی کیا ہے؟ وہ سیدھے ہاتھ والے. کون ہے وہ سیدھے ہاتھ والے؟ گروہ تو سیدھے ہاتھ کا بن جائے گا. دوسرا گروہ بنایا جائے گا الٹے ہاتھ والوں کا، بائیں ہاتھ والوں کا. یہ بائیں ہاتھ والے کون ہے؟ یہ کیا چیز ہے بائیں ہاتھ والے؟ یہ بائیں گروہ کون سا ہے؟ دایاں گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ جو بنے گا، سب سے خاصم خاص، سب سے وی آئی پی گروہ، السابقون السابقون والسابقون السابقون اولئک المقربون. یہ قریب کے لوگوں کا گروہ ایک بنے گا. قریب کے لوگ، کس کے قریب کے لوگ؟ اللہ کے قریب کے لوگوں کا گروہ بنے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اولئک هم الوارثون، یہ اولئک الوارثون ہوں گے، یہ وراثت والے ہوں گے. الذین یرثون الفردوس، جن کو جنت الفردوس کی ملے گی. یہ جو مقربین کا گروہ بنے گا نا، یہ فی جنات النعیم ہوگا، یہ جنتوں میں رہنے والا ہوگا، یہ نعمت کی جنتوں میں، یہ فردوسی ہوں گے یہ لوگ. اور جو سیدھے ہاتھ والا اور الٹے ہاتھ والا گروہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنائیں گے، 2 گروہ جو بنیں گے، ان کی آگے تفصیل میں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک عام جنتی لوگوں کا گروہ ہوگا اور ایک جہنمی لوگوں کا گروہ ہوگا. ایک کامیاب لوگوں کا گروہ ہوگا، ایک ناکام لوگوں کا گروہ ہوگا. یہ 2 اسپیشل گروہ بنا کے ان تیسرے میں ان کو لیڈ کرتا ہوا جو گروہ بنے گا، وہ بنے گا مقربین لوگوں کا گروہ، سابقون کا، سبقت لے جانے والوں کا، آگے بڑھ کے کام کرنے والوں کا، عام زندگی گزار کے عام جنتی بننے والوں کا نہیں، یا بری زندگی گزار کے بہترین جہنمی بننے والوں کا نہیں. خوبصورت ترین گروہ بنے گا یہ سابقون الاولون المقربون، وارثون کا گروہ بنے گا. یہ ہم لوگوں کو اس گروہ کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں ایک عام جنتی کی بجائے اپنے آپ کو اتنا بھگانا چاہیے، اس گروہ کی تگودو میں لگانا چاہیے کہ ہم سابقون الاولون الوارثون المقربون میں سے جا کے بنیں گے. انشاءاللہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. سمپل سا فارمولا اس کا کہ آپ نے صرف 2 کام کرنے ہیں. پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، بار بار یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورتی سے بتاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایمان، نیک عمل.
ایمان لے آئے، نیک عمل کر لیے، ختم. 2 چیزیں. بس عام جنتیوں سے آپ بہت اوپر نکل جائیں گے، ورنہ عام جنتیوں سے آپ نیچے پھر جہنمیوں میں چلے جائیں گے، یا شاید کہیں آپ ان لوگوں میں آ جائے کہ جن کا کوئی یہ بھی فیصلہ نہ ہو، جن پہ کوئی رحمت ہو جائے تو رحمت ہو جائے، اگر عذاب آ جائے تو عذاب آ جائے. لیکن اگر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے بننا ہی مقربون میں سے، تو پھر آپ کو یہ 2 کام بہت ضروری کرنے پڑے گا. ایمان لے کے آنا پڑے گا، اور اس ایمان کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. ایمان کس پہ لے کے آنا ہے؟ قرآن مجید پہ. عمل کس پہ کرنا ہے؟ قرآن مجید پہ. لیکن وہ کیسے عمل کرنا ہے؟ وہ ایسے نہیں کرنا ہے کہ بعض آیتوں کو لے لیں گے، بعض آیتوں کو چھوڑ دیں گے، بعض حکموں کو مان لیں گے، بعض کو چھوڑ دیں گے. میری نیچر جس میں فٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ تو میں صحیح چلوں گا، میری نیچر کے خلاف کوئی آتا ہے تو اس کو میں نہیں فالو کروں گا. میں نمازی تو بن جاؤں گا، میں روزے نہیں رکھوں گا، میں روزے تو رکھ لوں گا، میں نمازی بھی بن جاؤں گا، میں مال ہونے کے باوجود حج عمرے کی طرف نہیں جاؤں گا، لوگوں کی مدد کے لیے نہیں جاؤں گا، لوگوں کی مدد تو کر لوں گا، جھوٹ بولتا ہوں گا، جھوٹ بولنے کے شروع کروں گا، جھوٹ بولنے کو اگر میں بند کروں گا، سچ بولنا شروع کروں گا تو میں دھوکہ دینے والا ہوں گا. دھوکے سے باز آؤں گا تو میں غصہ کرنے والا ہوں گا، غصے سے باز آؤں گا تو میں چغلی کرنے والا ہوں گا، چغلی سے باز آؤں گا تو شاید میں لوگوں کے لیے برا سوچنے والا ہوں گا، اس سے باز آؤں گا تو شاید میں فساد کرنے والا ہوں گا، فسادی ہونے سے باز آؤں گا تو میں کوئی مسئلہ ہوگا. ایک آیت قرآن مجید کی امپورٹنٹ ہے، ایک آیت قرآن مجید کی امپورٹنٹ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو ایمان لا کے قرآن پہ ہی عمل کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے قرآن پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ اسی قرآن کی آیت ہے کہ آپ نے بعض اعمال آپ صحیح کر کے، بعض کو خراب کر کے. میں ہو سکتا ہے نمازی، پرہیزگار، روزے دار، میں سچ بولنے والا، میں خیرات و زکوٰۃ اور سب کچھ کرنے والا ہوں گا، لیکن میں وراثت حق کھانے والا ہوں گا، میں وراثتیں کھانے والا ہوں گا، میں لوگوں کو وراثت میں حصہ نہیں دوں گا، لوگوں کا مال، میں یتیم کا مال کھانے والا ہوں گا، میں مسکین کی خدمت نہیں کرنے والا ہوں گا، یتیموں کی کفالت نہیں کرنے والا ہوں گا، میں بڑا نمازی ہوں گا، سب کچھ ہوں گا، میرے منہ میں کتے بندے میں ہوں گے. یہ مسئلے ہیں. جب تک کہ انسان پورا کا پورا قرآنک فریم ورک کے اندر اپنے آپ کو فٹ نہیں کر لیتا اور اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو جاتا، اولئک المقربون الوارثون، ہم لوگ اس کے اندر نہیں جا سکتے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دائیں ہاتھ والوں میں ہو جائیں گے، عام جنتیوں میں ہو جائیں گے. وہ نہیں بن پائیں گے تو ہم بائیں ہاتھ والوں میں چلے جائیں گے، جہنمیوں میں ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنمیوں میں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں لا کے ان سے آگے نکال کے مقربین کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم محنت کر سکیں مقربین بننے کے لیے، نہ کہ عام جنتی بننے کے لیے، یا پھر اللہ معاف کرے ہمیں جہنمیوں میں سونے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.